یہ سوال ایک انگلستان سے احمد دوست کا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے نبی تھے. اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کیا اس کام پر مامور ہیں کہ جو لوگ روحانی یا جسمانی طور پر راستہ بھول جائیں ان کی مدد اور رہنمائی کریں؟ کہاں سے سوال آیا؟ انگلستان سے. انگلستان سے ہیں تو اس طرح سے زندہ ہیں وہ جسمانی طور پر. اور اگر وہ نبی تھے تو کس قوم کی طرف تھے؟ کیا ہوا ان کا؟ ان کی تاریخ قرآن کریم میں بیان ہی نہیں ہوئی, وہ ذکر تک نہیں چلتا. اس لیے وہ سمبولک ہے صرف. حضرت خضر کا واقعہ جو ہے, خضر کے ساتھ دو باتیں وابستہ ہیں. ایک کہ بہت بڑا صاحب علم جس کو خدا نے اپنی طرف سے بہت علم عطا فرمایا. دوسرا جاویدانی ہے, وہ مرے گا نہیں. یہ دو باتیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پاتی ہیں. اور یہ پیغام تھا اس واقعہ میں حضرت موسیٰ کو کہ تمہاری شریعت بھی ختم ہو جائے گی, عیسیٰ کا دور بھی ختم ہو جائے گا. اور جس مقام پر مچھلی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور سمندر میں دوڑ گئی, اس کی طرف واپس لوٹو. یعنی جاری شریعت جو تھی اور نیکیاں وہ تمہارے ہاتھ سے جاتی نہیں. وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا جس کو آئندہ کی ہدایت دی گئی ہے, اور وہ پھر کبھی نہیں مرے گا. یعنی اس کی تعلیم قیامت تک جاری رہے گی. وہاں جب واپس لوٹے تو وہاں حضرت خضر کھڑے تھے, اور وہاں خضر کا لفظ استعمال نہیں ہوا, لوگوں نے نام بعد میں بنا دیا. اور انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے, مجھے خدا تعالیٰ نے زیادہ وسیع علم عطا فرمایا ہوگا, تم بے صبری دکھاؤ گے تو نہیں چل سکتے میرے ساتھ. تو موسیٰ نے کہا نہیں میں چلتا ہوں. ایک دفعہ بے صبری دکھائی, دوسری دفعہ بے صبری دکھائی, تیسری دفعہ انہوں نے کہا حاذا فراق ہو گئے. اس لیے وہ جو صاحب رحمان تھے ان کو میں نے اشارہ اسی طرف یہ کیا تھا کہ اگر آپ کو حوصلہ ہی نہیں ہے صبر کا کہ پوری بات سن لیں اور پہلے بے چین ہو جاتے ہیں, لکھنے لگ جاتے ہیں, تو میری توجہ بھی ہٹتی تھی, تو پھر ہم نہیں چل سکتے اس طرح. یہ وجہ تھی جو میں نے سمجھا, کوئی ان کی ذمہ داری مقصود نہیں تھی, ایک مجبوری تھی. تو وہی مجبوری ان کو حضرت خضر کو یعنی اس مثالی واقعہ میں پیش آئی کہ ہر وقت کا سوال انتظار ہی نہیں کرتے کہ وہ حکمتیں پوری ہو جائیں یا میں خود سمجھاؤں. انہوں نے کہا بس تیسری دفعہ ہوگی اب چھٹی. تو یہ مراد ہے ماں حضرت خضر سے, ان کی زندگی سے مراد ان کے دین, ان کی شریعت, ان کے احکامات کی زندگی ہے جو قیامت تک ہے, وہ کہیں نہیں مٹے گی. رہنمائی بھولے بھٹکوں کے ابھی بھی کر رہے ہیں, کوئی رہنمائی حاصل تو کرے. ساری بھولی بھٹکی دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں, وہ ان کو پسند ہی نہیں, شوق بھی نہیں اس کا. وہ کہتے ہیں جنگل میں گھومے کہیں ہم, تو وہاں کوئی حضرت خضر نظر ہم پکڑ کے رستہ کرنے, وہ اس سے تو کمپس چاہیے. پھر آج کل تو نئے ذرائع نکل آئے ہیں, وہ آسمان سے بھی حوالہ لیا جا سکتا ہے, جو سیٹلائٹ بول رہے ہیں, ایگزیکٹ آپ کو بتا دے گا آپ کی پوزیشن کہاں ہے, اور واپسی کا راستہ آپ کو لیڈ کر کے لے جائے گا کہ فلاں جگہ تک پہنچ جاؤ. تو حضرت خضر کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ اور کشتی طوفان میں پھنسے تو پھر خضر آئے, اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پھنسی ہوئی کشتیوں کو نکالنے کے سامان کر دیے. اپنی جہالت کی وجہ سے جو نور ہے اس کو پہچان نہیں سکتے, اور لطف ڈھونڈتے ہیں اندھیروں میں. قرآن تو اندھیروں کا مضمون بیان, اندھیروں کا لطف نہیں دے گا آپ کو, قرآن تو روشنی کے لطف دے گا. اور وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, آپ ہی وہ بزرگ تر وجود ہیں جو موسیٰ سے بالا تھے, آپ ہی کی امت ہے جو اب چل رہی ہے. اور آپ کا علم دائمی اور علم غیب جتنا آپ کو نصیب ہوا کسی اور لوگوں کو نصیب نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا.